السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم فعل جہد، نفی غیر مؤکد معلوم اور بالن ناصبہ ان تین گردانوں کا فرق سمجھیں گے۔ یہ تین گردانیں فعل مضارع کی سیم فعل مضارع کی طرح ہیں، فعل مضارع ہی سے بنتی ہیں، ترجمہ بھی وہی آتا ہے، وزن بھی تقریباً وہی آتا ہے، ملتا جلتا وہی وزن آتا ہے، بس ان کی الگ الگ پہچان ہے۔ پہلے آپ پہچان سمجھ لیں، پھر میں آپ کو معنی کے اعتبار سے سمجھتا ہوں۔ فعل جہد کی پہچان یہ ہے کہ اگر مضارع کے شروع میں لم آئے، حرف لم آئے، تو یہ فعل جہد معلوم اور مجہول دونوں گردانیں بن جاتی ہیں، لیکن فی الحال آپ معلوم کو ذہن میں رکھیں۔ اور نفی غیر مؤکد معلوم جب فعل مضارع کے صیغے کے شروع میں لا آ جائے، اور بالن ناصبہ جب فعل مضارع کے شروع میں حرف لن آ جائے۔ ان تینوں گردانوں کی الگ الگ پہچان ہے، فعل جہد اور نفی غیر مؤکد اور بالن ناصبہ، یہ لفظ کے اعتبار سے ان کی پہچان ہے، یعنی کہ ان کے جو مضارع میں جو اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور پہچان یہ ہے لفظی کہ جب حرف لم آتا ہے تو مضارع کے آخری حرف پر جزم آ جاتی ہے، جیسے لم یضرب، یہ جزم آ رہی ہے۔ اگر لا آ جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، سیم وہی آتا ہے لفظی اعتبار سے، لا یضربو۔ لیکن اگر حرف لن آ جائے تو یہ فرق پڑتا ہے کہ آخر میں فتح آتا ہے، لن یضربا۔ یہ دو فرق ہیں جو لفظی اعتبار سے فعل جہد، نفی غیر مؤکد معلوم اور مؤکد بالن ناصبہ ان گردانوں میں فعل مضارع کے اعتبار سے فرق آتا ہے۔ تو آپ یہ حرف لم، حرف لا، حرف لن، ان کو یاد رکھیں گے کہ یہ ان گردانوں میں یہ صیغے استعمال ہو رہے ہیں، تو جہاں پر بھی حرف لم آئے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ فعل جہد کا صیغہ ہے، اور جہاں پہ حرف لا آ جائے اور آخر میں جزم نہ آ رہی ہو تو پھر وہاں پر نفی غیر مؤکد معلوم، اور جہاں پر حرف لن آ جائے اور آخر میں فتح آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤکد بالن ناصبہ، یہ اس کی گردان ہے۔ یہ لفظی اعتبار سے دو فرق ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حرف لم جہد معلوم کی پہچان ہے، حرف لا نفی غیر مؤکد معلوم کی پہچان ہے، اور حرف لن مؤکد بالن ناصبہ کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح لفظی فرق، حرف لم آ جائے تو آخر میں جزم آتا ہے، لا آ جائے تو جزم نہیں آتا اگر نفی غیر مؤکد معلوم ہو، اور حرف لن آئے تو آخر میں فتح آتا ہے۔ یہ لفظی اعتبار سے ان میں فرق ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب معنی کے اعتبار سے دیکھیں، حرف لم آئے فعل مضارع پر تو لم یضرب، ٹھیک ہے۔ اب فرق کیا آئے گا معنی کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے فرق یہ آئے گا کہ فعل مضارع میں تھا کہ مارتا ہے یا مارے گا۔ میں اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیتا ہوں، لم ینصر، تاکہ ترجمے میں لم ینصر۔ ینصر کا معنی تھا مدد، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ لیکن جب حرف لم آ جائے گا نا تو ایک معنی کے اعتبار سے فرق آئے گا کہ صرف اب معنی ماضی والا بن جائے گا، یعنی ایک زمانہ پایا جائے گا، وہ بھی ماضی والا، مطلب لم ینصر، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے۔ تو یہ فرق کیا ہوا؟ حرف لم کی وجہ سے۔ تو اس لیے معنی کی پہچان آپ کے لیے ہوگی، جب حرف لم آ جائے تو آپ کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس صورت میں معنی ماضی والا ہو جائے گا۔ لم ینصر مدد نہیں کی، لم یعلم نہیں جانا اس ایک مرد نے، لم یفتح نہیں کھولا، لم یشرف وہ بزرگ نہیں ہوا۔ تو کوئی بھی ہم اس کی جگہ پہ صیغہ لگائیں گے تو مضارع والا جو دو زمانہ حال اور استقبال والے معنی تھے وہ ختم ہو جائیں گے، صرف ماضی والا معنی رہے گا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ فعل جہد کی اور فعل مضارع کی گردان کے معنی میں فرق ہے۔ حرف لم ماضی والا معنی کر دے گا۔ اچھا، اب اس کو مٹا دیتے ہیں، حرف لم کی جگہ پہ حرف لن، ٹھیک ہے۔ اب کیا آئے گا؟ آخر میں فتح آ جائے گا۔ معنی میں کیا فرق آئے گا؟ معنی میں فرق یہ آئے گا کہ مضارع میں معنی تھے حال اور مستقبل دونوں کے، لیکن حرف لن آنے کے بعد معنی ہو جائیں گے مستقبل والے صرف۔ اور ایک اور معنی میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں تاکیدی معنی پایا جائے گا، ہرگز نہیں مدد کرے گا، ہرگز نہیں کام کرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لن ینصرا، ہرگز نہیں مدد کرے گا وہ ایک مرد، لن ینصرا ہرگز نہیں مدد کریں گے وہ دو مرد، لن ینصرو ہرگز نہیں مدد کریں گے وہ سب مرد، لن تنصرا ہرگز نہیں مدد کرے گی وہ ایک عورت۔ تو معنی میں فرق آ گیا حرف لن کی وجہ سے کہ جو فعل مضارع
وہ فعل مضارع جس میں حال اور استقبال دونوں والے معنی پائے جاتے تھے اب صرف مستقبل والے معنی پائے جائیں گے. جیسے حرف لم میں ماضی والے معنی پائے جا رہے تھے، اسی طرح حرف لن میں مضارع والے معنی نہیں بلکہ مستقبل والے معنی متعین ہو جائیں گے. یہ فرق آئے گا حرف لن کے داخل ہونے کی وجہ سے. اچھا، اور لا جو ہے چونکہ یہ اعراب میں بھی فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے، سیم وہی اعراب رہتا ہے، لا ینصر جیسے پہلے تھا، یہ معنی میں بھی کوئی فرق نہیں کرے گا. معنی بھی حال اور استقبال دونوں حال اور استقبال والے ہوں گے کہ